آج کی پریس کانفرنس بنیادی طور پر پچھلے سوا سال سے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی معاشرت میں سوشل میڈیا کو جس انداز سے استعمال کر کے پاکستان کی سیاست میں زہر گھولا گیا، پاکستان کی معاشرت کے اندر زہر گھولا گیا، پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں جو زہر گھولا گیا، اس کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ میں پچھلے 15 سال سے پاکستان میں ایک میڈیا پرسن، پالیٹیشین کے طور پہ جانا جاتا ہوں، اور میں نے وزیر اطلاعات کی حیثیت سے اور پارٹی کے اندر ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن، ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن، میڈیا ایڈوائزر، پارٹی لیڈر کے ایڈوائزر، میڈیا ایڈوائزر کے طور پہ کام کیا، اور اس کے اوپر میری بڑی اسپیشل نظر ہے میڈیا کے معاملات پہ۔ تو میں آج یہ بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے خلاف سازش کی گئی اس سوشل میڈیا یا ٹولز کو یوز کر کے۔ لیکن اس سے پہلے میں پاکستان میں پی ٹی آئی کے جو مخالف جتنی لیڈرشپ ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک انسان کی حیثیت سے، سب سے پہلے تو میں ان سے اسپیشلی ایک بات کے اوپر معذرت کروں گا کہ اگر 16 سال کی جد و جہد میں یا پچھلے 4 سال 4.5 سال کی جد و جہد میں اگر میرے منہ سے، حالانکہ میں نے کبھی بھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی اور یہ میرا طریقہ کار نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ہارش یا ہارڈ کوئی زبان یا لینگویج استعمال ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب میں کم از کم ان کے اوپر تنقید کریں گے، تنقید کرنا رائٹ ہوتا ہے سیاست کے اندر، لیکن تنقید بھی ایک طریقے کے ساتھ۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ پارٹیاں، ان کی لیڈرشپ، ان کے اسپوکس پرسن کیا زبان استعمال کرتے ہیں کیا نہیں، لیکن میں اللہ پاک کے کرم سے نہ کبھی طلال چودھری بننے کی میری خواہش ہے، نہ میں بنا ہوں، اور نہ کبھی شہباز گل بننے کی خواہش ہے، نہ میں کبھی بنا ہوں۔ تو ایک تو میں اس ساری لیڈرشپ سے کہ اگر کوئی ہارش یا ہارڈ لینگویج استعمال ہوتی رہی تو اس کے لیے میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ اب اصل ایشو کے اوپر آتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کس طریقے سے استعمال کر کے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو اور معاشرت کو اور پاکستان کے نوجوانوں کو ذہنی طور پہ تباہ کیا گیا۔ 1998 میں جب پاکستان ایٹمی پاور ڈکلیئر ہوا، اس کے بعد پاکستان کی جتنی دشمن طاقتیں تھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کے نقشے میں سب سے امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن رکھنے والا ملک پاکستان، مسلمان ممالک میں پہلی ایٹمی پاور ملک پاکستان، اس کے خلاف اب جنگ لڑ کے، فزیکل جنگ لڑ کے، دو بدو جنگ لڑ کے، ملیٹنٹ جنگ لڑ کے اس کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس کو خراب نہیں کیا جا سکتا، اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈیٹوریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ پالیسی اور اسٹریٹجی بنائی کہ پاکستان کو بڑا ٹیکٹفلی 5th جنریشن وار کے ذریعے سے پاکستان کو تباہ کرنا ہے، اور وہ 5th جنریشن وار کا بنیادی ایجنڈا یہ تھا۔ اس کے اوپر بڑا تضحیق بھی کی گئی سوشل میڈیا کے اندر، جو اینٹی فوج ایلیمنٹ تھے یا اینٹی ریاست اور ریاستی اداروں کے جتنے ایلیمنٹس ہیں، کہ یار 5th جنریشن وار ایک ڈھکوسلا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا ایک ادارہ صرف اپنی پروٹیکشن چاہتا ہے، اپنی ہر لیگل انلیگل ایکٹیویٹیز کی جناب اس کو لیجٹیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پہ بڑا پروپیگنڈا بھی کیا گیا، لیکن آپ یقین جانیں یہ 5th جنریشن وار وہی ہے کہ جو عرب کے اندر آپ نے دیکھا، عرب سپرنگ کے نام پر، عرب بہار کے نام پر جتنے عرب ممالک تھے، وہاں پر اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہی 5th جنریشن وار تھی، اور یہی سوشل میڈیا تھا جس کے ذریعے سے وہ ملک تباہ کیے گئے۔ اگر ان میں کوئی ملک بچا، یمن تباہ ہو گیا، لبنان تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، وہاں پر اسی سوشل میڈیا کے ٹول کو اور اس دجالی ٹول کو اور اس شیطانی چرخے کو استعمال کر کے وہاں کی عوام کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ آمریت کے خلاف، بادشاہت کے خلاف، وہاں کی آٹوکریسی کے خلاف، وہاں کی ارسٹوکریسی کے خلاف
جناب یہ جو جنگ لڑیں گے یہ جنگ جناب بڑی مقدس ہے، یہ ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ہے، یہ ملک کو بچانے کے لیے ہے. اور پھر وہاں کی جنریشن، وہاں کی ینگ جنریشن، وہاں کی پڑھی لکھی عوام، وہ جناب ایک ہائپ کریٹ ہوا. ایک جو انسان کا اندر ایک فطرت ہوتی ہے کہ آزادی کا نام، انقلاب کا نام، تبدیلی کا نام، وہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے ہر انسان کو، انسانی معاشرے کو. انہوں نے جناب اپنے اپنے ملک کے اندر پھر جو بغاوتیں کی، اس کے بعد آج تک وہ ملک سٹیبل نہیں ہوئے، وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے. وہاں پہ لسانیت کی بنیاد پہ، عصبیت کی بنیاد پہ، مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد پہ آج تک گلی محلوں میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور ملک تباہ ہو گئے ہیں، ملیا میٹ ہو گئے ہیں. اس میں ایک ملک صرف بچا وہاں پہ، وہ ہے مصر. کیوں بچا؟ کہ وہاں کی فوج جو ہے وہ انتہائی آرگنائزڈ، مضبوط اور مستحکم تھی. جن ممالک میں فوج مضبوط نہیں تھی، جن ممالک میں فوج کا جناب عوام کے حوالے سے اور اپنے چین آف کمانڈ کے حوالے سے کوئی مضبوطی اور استحکام نہیں تھا، وہ ملک آج آپ کے سامنے ہے. یمن کو اٹھا لیں، لبنان کو اٹھا لیں، شام کو اٹھا لیں، عراق کو اٹھا لیں، جتنے باقی ممالک ہیں. یہی چیز پاکستان کے حوالے سے جناب طے کی گئی 1998 میں کہ ایٹمی طاقت پاکستان سے اب جنگ نہیں لڑنی. نہ انڈیا جنگ لڑ سکتا ہے، نہ اسرائیل جنگ لڑ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا ملک دشمن طاقت یا کوئی ایجنسی جنگ لڑ سکتی ہے. یہ اسی صورت میں ملک تباہ ہوگا جب پاک فوج اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کی جائے گی، خلیج پیدا کی جائے گی، فاصلہ پیدا کیا جائے گا. جب یہ فاصلہ پیدا ہو جائے گا، جب یہ خلیج پیدا ہو جائے گی، جب یہ نفرت پیدا ہو جائے گی، تو پھر کوشش کی جائے گی کہ پاک فوج کے اندر سے وہ جو چین آف کمانڈ ہے، پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا چین آف کمانڈ جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ اور بڑا مستحکم ہے. کوئی بھی اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتا، دائیں بائیں نہیں سوچ سکتا. یہی اس کی کامیابی ہے، یہی اس کی جناب فتح اور نصرت کا جناب علامت ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن ہے. یہ ملک دشمن طاقتوں کے لیے سب سے بڑا جو تکلیف دہ امر ہے وہ پاک فوج کا چین آف کمانڈ اور اس کا ایک انتہائی سنکرونائز طریقے سے، مربوط طریقے سے معاملات کو چلانا ہے اور مستحکم ہونا ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کو ہٹ کیا جائے. 98 سے لے کے آج تک ساری چیزیں پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کی گئی. وار اینڈ ٹیرر اسی آبجیکٹو کے تحت لائی گئی، جس کو پھر ہمیں اپنے گلے میں باندھ کے وہ گلے کا ڈھول ہمیں بجانا پڑا. اس کے جو نقصانات ہوئے وہ بھی ایک لمبی جناب ڈسکشن ہے. اینڈ میں پچھلے 1.25 سال جو آخری انہوں نے فائنل میچ کھیلا ملک دشمن طاقتوں نے سوشل میڈیا وار میں، وہ تھا جناب یہ آخری 1.25 سال حقیقی آزادی کی جنگ. ہمیں بتایا گیا یہ حقیقی آزادی امریکہ کے خلاف ہے. امریکہ نے حکومت چینج کی پاکستان کی. میرے سمیت لاکھوں لوگ ہیں کہ جو اس چیز سے متاثر بھی ہوئے، ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے. انہوں نے ایک تہیہ کیا کہ نہیں جناب ہم اس جنگ میں جناب ساتھ کھڑے ہیں پارٹی لیڈر کے، اور ہم نے جانی، مالی، دامے، درمے، سخنے، ہر قسم کی قربانی، ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، وکیل ہیں، ہر ایک نے اس کے اوپر سٹارٹ کی. اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے پتہ چلا کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد ہی امریکہ کے حوالے سے چیزیں بیک آؤٹ پہ چلے گئیں. حقیقی آزادی فوج سے لینی ہے، حقیقی آزادی نام دیا گیا بوٹوں والوں سے لینی ہے، حقیقی آزادی نام لیا گیا ریاستی اداروں سے لینی ہے. اب پاکستان کی عوام کو اس حقیقی آزادی کی طرف کس طرح لگایا گیا؟ سوشل میڈیا کے 4 ٹولز ہیں: ٹویٹر، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک. یہ چاروں ٹولز امریکہ، یورپ، برطانیہ سے جناب ان کے سرورز ہیں، ان کے ہیڈ آفس ہیں. وہاں سے کس انداز سے جنگ لڑی گئی آج میں تھوڑی سی دیسی سٹائل میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹیکنیکل سٹائل میں نہیں. ٹیکنیکل سٹائل میں پچھلے 4-5 دنوں سے ڈاکٹر فرحان ورک کہ جو پاکستان پی ٹی آئی کا جناب ایک سینٹرل سوشل میڈیا ہیڈ آج سے 2-3 سال پہلے تک تھے، وہ بتا رہے ہیں. میں بھی ٹی وی چینلز میں کل پرسوں 2-3 دنوں میں کچھ چیزوں کو ٹیکنیکلی میں نے رکھا، لیکن اس پریس کانفرنس میں ذرا دیسی طریقے سے بتاؤں گا کہ کس انداز سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. ایک طرف جناب حکومت چینج ہوئی، حکومت چینج ہونے کے بعد
حکومت چینج کرنے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ جو 10واں یا 11واں پروگرام پاکستان کی تاریخ میں چل رہا تھا، کوئی پہلی دفعہ پروگرام نہیں تھا. اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومتوں میں وہ چلتے رہے، پی ٹی آئی نے بھی وہ لیا. اس پروگرام کو جب پتہ چل گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ ہماری حکومت جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے، تو جناب جو ایک ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کے تحت فیبروری کے مہینے میں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پالیسی، وہ کمٹمنٹس، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز، وہ یقین دہانیاں، وہ ایکنالجمنٹس جو طے شدہ تھی، جس کے مطابق سارا پروسیس چل رہا تھا، اس سے بیک آؤٹ کر دیا گیا. 50 روپے شاید جو ہے نا وہ پٹرول سستا کر دیا گیا. 3 مہینے کے لیے پٹرول کی قیمت سٹیٹک کر دی گئی. یہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے نہیں تھا. آئی ایم ایف اچھا ہے برا ہے، اپنے اپنے خیالات ہیں، میری اپنی ایک رائے ہے، لیکن جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملات چلتے ہیں، میں جو 40-44 سال کا سیاسی تجربہ یا 25 سال کا الیکشن کی پالیٹکس اور وزارت اور ایم پی شپ میں جو جانتا ہوں، اس کے مطابق چیزوں کو اسٹرکٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ ہر ملک لے کے چلتا ہے. جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں پروگرام شروع کرنے سے پہلے. اب یہ جان کے اس پروگرام کو سبوتاژ کیا گیا تاکہ آگے یہ پروگرام چلے ہی نہ. آگے جب کوئی حکومت آئے گی وہ یہ پروگرام چلا ہی نہ پائے. اور پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب پروگرام نہیں چل پائے گا، آئی ایم ایف ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، تو پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ بیٹھ جائے گا. جب وہ بیٹھے گا تو مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا. مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا اور پھر وہ لوگ کہ جو پچھلے 5-6-7 سال سے کرپشن کے کیسز بھگت رہے تھے، ان کو جب اقتدار کے اندر لایا جائے گا اور پھر ادھر سے پارٹی لیڈر ایک کمپین سٹارٹ کریں گے ایگریسو قسم کی، تو پھر عوام کے ذہنوں کے اندر اس حکومت کے حوالے سے تو جو آئے گی نفرت. وہ بظاہراً وہ نفرت جو ہے وہ پاک فوج کے کھاتے میں بھی لائی جائے گی کہ پاک فوج نے فزیکلی کیوں نہیں اس رجیم چینج آپریشن کو یا اس حکومت چینج آپریشن کو کیوں نہیں روکا. حالانکہ اصول کے مطابق جمہوریت ہے اس پاکستان میں، اور عدم اعتماد کی تحریک اچھی تھی بری تھی، پیسے دے کے لوگوں کو خریدا گیا نہیں خریدا گیا. ایک چیز طے شدہ ہے کہ جو 171 72 یا 76 ممبر تھے وہ باقاعدہ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے وہ گروپس تھے چھوٹے چھوٹے کہ جنہیں توڑ کے جناب ایک چینج لایا گیا اور حکومت بن گئی. تو جناب جب آئی ایم ایف سے آپ کو توڑ دیا گیا، آئی ایم ایف بیک آؤٹ کر گئی. آئی ایم ایف نے کہا یہ پروگرام اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ نہیں ایگزیکیوٹ ہوا. طے یہ تھا کہ پھر آئی ایم ایف ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی. اور آج تک 1.25 سال گزر گیا، آئی ایم ایف جناب کسی قسم کا کوئی سرا پکڑائی دینے کو تیار نہیں. اور مہنگائی کا طوفان بدتمیزی پھر جو مسلط ہوا، اس کی بنیاد پہ ہر آنے والا دن پاکستان کے اندر فوج کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف جو نفرت آنی تھی، وہ ایک کنسیکوینٹ ایک جناب آپ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جناب سائیڈ افیکٹ کہہ لو یا آفٹر افیکٹ کہہ لو وہ تھا. اب جناب اس سوشل میڈیا کے اندر کیا ہوا؟ یہ 4 ٹولز ہیں. چاروں ٹولز جناب سان فرانسسکو میں جناب ٹویٹر کا جناب ہیڈ آفس ہے، فیس بک کا یورپ امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر ہیڈ آفس ہے، آپ کا انسٹا کا، آپ کا جناب فیس بک کا، ٹویٹر کا، ٹک ٹاک کا. وہاں پر الگوریدم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ 2 ٹولز ہیں جو پری پلانڈ یوز کیے گئے. اب الگوریدم کیا ہے؟ ایک عام شہری ریڈی والا چھاپڑی والا اس کو سمجھ نہیں آئے گی. میں تھوڑا سا سمجھا دوں، میں خود کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں. الگوریدم ایک سیٹ آف انسٹرکشن کہہ لیں یا ایک پروگرامنگ کہہ لیں یا ایک سافٹ ویئر کہہ لیں یا ایک میکینزم کہہ لیں کہ جو سرور ہے چاروں سوشل میڈیا ٹولز کا، ان کے سرورز کے اندر کچھ پروگرامنگ کر دی گئی. وہ پروگرامنگ کیا؟ اگر اینٹی آرمی کوئی پوسٹ چڑھے گی ان چاروں ٹولز میں، اس کو اس طرح وائرل کیا جائے گا. اگر اینٹی ریاست پاکستانی ریاست کے خلاف کوئی سینٹیمنٹس والا کوئی فیس بک کے اوپر ٹویٹ چڑھے گا، کوئی ویڈیو چڑھے گی، کوئی وی لاگ چڑھے گا، اس کو جناب فوراً ہائپ کریٹ کر دی جائے گی. کوئی پرو پاکستان اگر کوئی چیز چڑھے گی اس کو کرٹیل کر دیا جائے گا، اس کو ڈکلائن کر دیا جائے گا، وہ وائرل نہیں ہوگی. پھر الگوریدمز کیا ہے کہ آپ کے ان چاروں ٹولز میں سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر، مسلمان ممالک کے اندر، اور میں آج پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کی بتاؤں گا،
کہ پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ابھارے جائیں گے اس پوری پولیٹیکل موو کے ذریعے سے جو 1.25 سال سے چل رہی تھی، اس کے ذریعے سے جتنے جذبات ابھریں گے، ان جذبات سے متعلقہ ان الگوریدم کے ذریعے سے سرورز کے اندر ایسی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر دی گئی کہ جو بندہ نیگیٹو بات کرے گا ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، یا کوئی کرسپی بات کرے گا، یا کوئی ہراسمنٹ والی بات کرے گا، یا کوئی پینک کریٹ کرنے والی بات کرے گا، وہ بوسٹ اپ ہوگی. وہ آٹومیٹیکلی جناب تمام ٹویٹر اکاؤنٹ چلانے والے، فیس بک کے جناب اکاؤنٹ یوز کرنے والے، ٹک ٹاک یوز کرنے والے، انسٹا فون یوز کرنے والے، ان تک بدو بدی جناب ان کے موبائل کے اندر وہ چیزیں آ جائیں گی. اس میں پھر کیا ہے؟ اس میں پھر جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے جبران جناب سوشل میڈیا ہیڈ ہے جس کا انتہائی مشکوک کریکٹر ہے. یہاں پہ اسلان خالد صاحب ہیں، یہاں پہ اظہر مشوانی صاحب ہیں، یہاں پہ بیچارے 30,000 بچہ ہے جو انتہائی محب وطن ہے، انتہائی محب وطن ہے، لیکن بیچارہ پیڈ ہے 20-20 25-25 ہزار پہ. انہیں DGPR KPK DGPR پنجاب سے، میں تو 4-4.5 سال منسٹر رہا ہوں، میرے سے تو کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کو پیمنٹ ہوتی تھی. وہ بیچارے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ الگوریدم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے باہر کے ملکوں کا جو پوسٹ آ رہی ہے، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کو وائرل کیا جاتا تھا تمام گروپوں کے اندر. اب کیا ہوتا تھا، میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں. 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے. 9 مئی کے واقعے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر تمام PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر اور تمام واٹس ایپ گروپس کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے، فلاں جنرل نے جناب ریزائن دے دیا، فلاں میجر جنرل نے جناب حکم ماننے سے انکار کر دیا، فلاں بریگیڈیئر نے بیک آؤٹ کر لیا، فلاں کور کمانڈر جناب اس نے آرمی چیف کی بات سننے سے انکار کر دیا. مسلسل رات تک یہ پروپیگنڈا تھا، مسلسل، کہ جیسے فوج کے اندر بغاوت ہو گئی، جیسے فوج تتر بتر ہو گئی، جیسے فوج نے جناب پاکستان کے اندر بالکل ہر چیز سے ہاتھ پہ چھوڑ کے جناب اس نے کہا جناب ہم اس حکومت اور اس فوج کی قیادت کے خلاف اور صرف ایک بندے کے حق میں، ایک لیڈر کے حق میں اور ایک پارٹی کے حق میں انہوں نے کہا جی ہم نے جھنڈا اٹھا لیا ہے. پوسٹ پہ پوسٹ، پوسٹ پہ پوسٹ، پوسٹ پہ پوسٹ. کہاں سے آتی تھی؟ ایک کنٹرول روم تھا UAE میں، ایک تھا برطانیہ میں، وہاں سے چیزیں. اور پچھلے 1.25 سال سے آپ PTI کے جتنے گروپس تھے اور جتنے آپ کے یہ چاروں ٹولز تھے جناب، +44 +43 +97 +96 +1، امریکہ، UAE، برطانیہ اور یورپ، ان ممالک سے جناب پوسٹیں بن کے آتی تھی گروپوں کے اندر. ہر پازیٹیو چیز اگر آرمی چیف کی تھی اس کو نیگیٹو بنا کے، ہر نیگیٹو چیز جو پارٹی لیڈر کی تھی اس کو پازیٹیو بنا کے، ہر وہ چیز کے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے زہر بن سکتی تھی. عادل راجہ ایک کریکٹر، حیدر مہندی ایک کریکٹر، 8-9 ہمارے وہ اینکرز کہ جو پچھلے 10-12 سال، میں تو میڈیا پرسن ہوں 15 سال سے، میرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو اسی پاک فوج کے تعاون سے اچھی اچھی پوسٹیں لیا کرتے تھے، اچھے اچھے جناب اینکر بننے کے پروگرام لیا کرتے تھے، ٹی وی چینلوں کے اندر جناب اچھی اچھی تنخواہوں کے اوپر جایا کرتے تھے. انہیں پاکستان کے اندر سے کچھ فیکٹرز تھے جو کسی ٹائم پھر میں بات کروں گا، انہوں نے ان کو جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ ڈٹے رہو، لگے رہو، وقت آنے والا ہے 26 نومبر، اور 26 نومبر کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بیچارے ان کی باتوں میں آ کے، اور اس کو پارٹی لیڈر بھی تقریباً انہیں کو ہی اوبے کرتے رہے تھے. بہت سے انسٹرکشن جہاں سے اوبے کرتے تھے اس میں سے ایک ادھر سے بھی اوبے ہوتی تھی. وہ 26 نومبر گزر گیا، لیکن اس وقت تک بیچارے ساروں کا بیڑا غرق ہو گیا. سارے اتنا آگے چلے گئے لال مسجد کی طرح، مولانا عبدالعزیز اور جناب غازی عبدالرشید کی طرح، کہ وہ پیچھے جانے کے قابل ہی نہیں تھے. اس طرح کے کریکٹر ہر روز ویلاگ بنا کر گندی ننگی گالیاں آرمی چیف کو، ISI چیف کو، فوج کے ادارے کو، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو، ریاست کو. اب کیا اس میں سے میں 4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رات کو 9 مئی کے بعد آپ کی جناب ایک خبر چلتی ہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد برما اور میانمار کی سرحد کے اوپر فوجی ہیں برمنز، وہ ہزاروں تارکین وطن ہیں جو اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کو روک رہے ہیں. ان کا آپس میں جناب ایک ٹکراؤ کا ایک ہے بڑا ویڈیو.
اس کو چلایا جاتا ہے کہ جناب شاہراہ کشمیر اسلام آباد میں دنیا باہر نکل آئی اور فوج اور پولیس اس کو روکنے میں ناکام ہو گئی. جناب ہر سوشل میڈیا کی ہر اکاؤنٹ پہ ہر گروپ پہ وہ لوگوں کو ایک بوسٹ اپ ملتا تھا, وہ دنیا باہر آ گئی, دنیا باہر آ گئی. اور پتہ چلا وہ تو برما اور میانمار کی جناب سرحد کا جناب وہ ہے. پھر جناب اگلے دن جیسے وقوع ہوا, پارٹی لیڈر نے جناب ایک اپنی پوسٹ کی, 6-7 جنازے نکل رہے ہیں اکٹھے 1 بائی 1. کہا جاتا ہے جناب بٹ گرام پتہ نہیں کون سا ریموٹ ایریا ہے KPK کا, وہاں پہ فوج کی فائرنگ سے جناب شہید ہو گئے. وہ ایک بڑا لیڈنگ ٹی وی چینل ہے, اس نے جناب 2 گھنٹے کے اندر کٹا چھٹا کھول دیا. اس نے کہا وہ ہزارہ برادری جن کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ہر سال ظلم ہوتا تھا, ان کے کوئی 8-10 شہید ہوئے تھے, ان کے جنازے اٹھے تھے. اس نے وہ پوری ڈیٹس نکال کے بتا دیا. اس نے کہا یار یہ تو یہ ہزارہ برادری کے جنازے ہیں. ساتھ ہی پارٹی لیڈر نے اپنا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. دوسری مثال ہو گئی. تیسری مثال, پارٹی لیڈر آج سے 7-8 دن پہلے کہتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے لہک کے, حالانکہ یہ ایشو ایسا تھا کہ اگر یہ خدا نخواستہ سچا بھی ہوتا تو اتنے لہک کے اور خوشی کے ساتھ بتانے والا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا. سرپرائز یہ کہ جناب خدا نخواستہ خواتین جو اندر ہیں PTI کی, ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے. وہ خواتین باہر آئی, پیشی پہ ان سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا زیادتی نہیں ہوئی. لیکن کتنے لوگ ہیں, کتنے بزرگ ہیں, کتنے نوجوان ہیں کہ جو یہ سننے کے بعد سسٹم سے متنفر ہو گئے, فوج سے متنفر ہو گئے, ادارے سے متنفر ہو گئے, ریاست سے متنفر ہو گئے. 3 مثالیں. چوتھی مثال دوں گا. 9 مئی کے بعد ISF کا ایک لڑکا تھا قمر, اس کو کسی نے مار دیا. آپ یقین جانے میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں, پورے دنیا میں پارٹی کی جتنی تنظیمیں تھیں انہوں نے اس مرڈر کو ہر ملک کی آفیشل لیڈرشپ تک میمورنڈم بنا کے پیش کیا کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اندر فوج لوگوں کو جناب اس طرح مار رہی ہے. کتنی تباہی و بربادی پاکستان کے امیج کی وہ کی گئی. آج سے 3 دن پہلے IG اسلام آباد نے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا یار یہ تو غیرت کے نام پہ قتل تھا. وہ قمر نامی لڑکا, اس نے کسی خاتون کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, اس خاتون کے جناب میاں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا مرڈر کیا. خاتون بھی, وہ میاں بھی گرفتار, اس کے دوست بھی گرفتار. لیکن کتنے بزرگ ہیں, کتنے جوان ہیں, کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو اپنے ادارے کے حوالے سے ان کے ذہنوں کے اندر زہر گھول دیا گیا. یہ میں نے 4 مثالیں رکھی ہیں, یہ پاکستان کے اندر, اور پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں وائرل ہوتی ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان کی سوشل میڈیا کے اندر پچھلے 1.25 سالوں میں ظلم ہوا وہ ہے منیٹائزیشن. پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں ایک منیٹائزیشن کا تصور عالمی طاقتیں, ملک دشمن طاقتیں لے کر آئیں ان 4 سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے سے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ جو نیریٹو پاکستان میں مقبول ہے, اور وہ مقبول انہوں نے الگوریدم, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, حقیقی آزادی کی تحریک, پاپولر پارٹی کے جناب لیڈر, اس کی تحریک, اس کے مکالمے, اس کے دعوے, اس کے نعرے, اس کی تقریروں کے ذریعے سے جو پاپولر نیریٹو ہو گیا ہے, ہر بندہ اٹھے گا وہ اس کے اوپر ویلاگ بنا رہا ہے, پانسا پلٹنے والا ہے, پارٹی لیڈر سب کا بیڑا گرک کرنے والا ہے, آرمی چیف بیک فٹ پہ آ گئے, آرمی جناب پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئی, ریاست جناب فلاں ہو گیا. ہر بندہ وہ جناب تھمبنیل لگا کے, سکرین بنا کے, جو چھوٹا موٹا ویلاگر ہے, یوٹیوبر ہے, اینکر ہے, انی ڈالی ہوئی ہے سب نے, اور مہینے کا 5 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ, 30 لاکھ اور کچھ تو کروڑ روپے کماتے رہے ہیں مہینے کا. ملک کا بیڑا غرق. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے, سوسائٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہے, ریاست کو کیا نقصان ہو رہا ہے, ریاستی اداروں کو کیا نقصان ہو رہا ہے. کوئی غرض نہیں. یہ منیٹائزیشن لائی گئی پچھلے 3-3.5 سالوں میں, اور اس 1.25 سال میں ابھی تک یہ منیٹائزیشن, میرے پاس روزانہ پوسٹ آتی ہیں لوگوں کی, یوٹیوبر کی, اچھے برے, بڑے چھوٹے درمیانے, یار یقین جانے سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے. رات کو ایک آئی جناب, ایک یوٹیوبر ہے, صحافی, 2 دن کے اندر
ملک کے اندر تبدیلی آنے لگی اور تبدیلی کو جناب لیڈ کریں گے پارٹی لیڈر. سانپ کیا کہتے ہیں, سانپ مر گیا, کیا کہتے ہیں وہ, رسی جل گئی بل نہیں گیا. خدا کا واسطہ ہے, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. یہ منیٹائزیشن کے ذریعے سے پاکستان کے 400, 4000, 10,000, 20,000 بندوں نے لاکھوں کروڑوں تو کما لیے, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول دیا. مجھے دکھ ہوتا ہے, پاکستان کا وہ محب وطن نوجوان, پاکستان کی وہ محب وطن مائیں بہنیں بیٹیاں 100% محب وطن ہیں, جو اس پارٹی کے ساتھ چل بھی رہی ہیں, جو ابھی بھی پارٹی کے ساتھ چل رہی ہیں, جو ابھی بھی پارٹی لیڈر کو مان رہی ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا. آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے صرف یہ چیزیں, میرے سامنے 2 آپشن تھے, یا میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں یا جو کچھ میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان اور دھرتی ماں کے حوالے سے نقصان دہ ہے, میں اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کروں. کہا جاتا ہے جناب الیکشن آئے گا تو پتہ چل جائے گا. وہ خدا کا واسطہ ہے یار, ان لوگوں کو تو میں ہاتھ جوڑ کے یہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری الگوریدمز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, 30-40 ہزار پیڈ لوگ, میں ساری باتیں جانتا ہوں, لیکن میں فیاض الحسن چوہان ہوں, میں واریر ہوں. میں جس چیز کو سمجھ لوں کہ یار یہ چیز ہے تو میں اس کے اوپر اپنی ملک, اپنے قوم اور اپنی دھرتی ماں کی عزت اور وقار کے لیے میں جنگ لڑوں گا. اور الیکشن جیتنا یا ہارنا ہی صرف سیاست نہیں ہوتی. ان عقل کے اندھوں کو میں ایک چیز سمجھاؤں گا, جو سارا دن یہ سمجھتے ہیں آ کے جناب اپنی مرضی کے کچھ لوگوں سے جناب ویلاگ بنا کے, ہاں جی اور فیاض چوہان جیتے گا کہ نہیں جیتے گا. وہ خدا کا واسطہ ہے, پاکستان جیتے گا یا نہیں جیتے گا اس کا سوچو. خدا کا واسطہ ہے, دھرتی ماں کو بچانے کا سوچو. یہ الیکشن جیتنا یا پاپولرٹی, حسن ابن صبا سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا, ہٹلر سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا اپنے قوم اور اپنے اس کے اندر, میسولینی سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا. جرمنی تباہ ہو گیا, اٹلی تباہ ہو گیا, بڑے بڑے پاپولر لوگ آئے. پاپولیرٹی صرف چیز نہیں ہوتی, جو پاپولیرٹی کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنے ملک اور اپنے قوم کی غیرت اور خودداری کے حوالے سے وہ بعد میں سوچے گا. تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ الیکشن اور پاپولیرٹی اور ووٹ اور جیتنا یہی کرائٹیریا ہے سیاست کا, سیاست کا کرائٹیریا ہے اپنے ملک, اپنے معاشرے, اپنی سوسائٹی کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے جد و جہد. ایف اے کی کتاب سے لے کے سوکس کی ایم فل اور پی ایچ ڈی سیاسیات, آپ ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں سیاست کی. وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ اکٹھے ہو کر مل کے جد و جہد کرتے ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں. تو جناب اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے آخر میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہر روز کہنا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا, قتل کر دیا جاؤں گا, قتل کر دیا جاؤں گا, اس کے ساتھ وہ چھوٹا بھی ایک شروع ہو جاتا ہے سواد کا, مجھے مار دیا جائے گا, مجھے مار دیا جائے گا, میں مارا جاؤں گا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ پینک کریٹ کرنا ہے, یہ ہراسمنٹ کریٹ کرنا ہے, یہ سوسائٹی کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے, یہ سوشل میڈیا کے اندر ان چیزوں کو ہائپ کریٹ دے کے پاکستان کی بقا اور سربلندی کو داؤ پہ لگانا ہے. میں نے ساری زندگی جیلیں بھگتی ہیں, مارے کھائی ہیں, پرچے کیے ہیں, 324, 302 سب کچھ بھگتا ہوا ہے. جناب والا جب بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتا ہے, وہ پولیس کی ذمہ داری بن جاتا ہے, وہ انتظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے, وہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے. گرفتار ہونے کے بعد کوئی بندے کسی کو مارا نہیں جا سکتا. مرے گا تو طے شدہ بات ہے عدالتوں کے کاغذوں میں کہ اس کو جیل انتظامیہ نے مار دیا, اس کو حکومت نے مار دیا, اس کو انتظامیہ نے مار دیا. میں حیران ہوں کہ گرفتار ہوا تو مار دیا جاؤں گا. یہ ٹیمپو بنایا ہوا ہے, لوگ اس کے اوپر سمپتھیز ہیں, رو رہے ہیں لوگ, وہ مار دیا جائے گا. وہ کیوں مار دیا جائے گا, کیوں مار دیا جائے گا؟ یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں, یہ وہ ہتھ کنڈے. اور آخر میں ایک چیز, ارشد شریف کا مرڈر اور پارٹی لیڈر کے اوپر حملہ, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت کچھ سامنے آئے گا, اور جو کچھ سامنے آئے گا یقین جانیں دنیا حیران رہ جائے گی کہ حقائق کیا ہیں. تو میری اپنی اس پریس کانفرنس کے اینڈ میں میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ ایک یہی پہچان تھی اپنی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں, پاکستان سے پہلے بھی, اور ہم امن کے خواہاں ہیں. لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں, یہ پاک وطن ہے, جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. اس پاک وطن, اس دھرتی ماں کے ساتھ اگر کوئی
سازش کرے گا انشاءاللہ فیاض الحسن چوہان ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں طلال چودھری بن جاؤں یا شہباز گل بن جاؤں، نہ میں پہلے تھا اور اب تو جو چھوٹی موٹی ہارش لینگویج میں یوز کرتا تھا میں نے سب سے پہلے اس کی معافی مانگی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف جو سازش ہوگی، دھرتی ماں کے خلاف جو سازش ہوگی وہ بے نقاب کریں گے۔ اور ایک بات، سیاستدان کبھی نہ جیل جانے سے ڈرتا ہے، نہ گرفتار ہونے سے ڈرتا ہے، نہ مارے کھانے سے ڈرتا ہے۔ تو میں نے پارٹی لیڈر کو 25 مئی کے بعد آخری جو کور کمیٹی کی میٹنگ تھی میں نے اس میں ایڈوائز دی تھی، انہوں نے کہا جی میرے پہ 2-3 پرچے ہو گیا، ابھی تازہ ہی ہوئے تھے، تو جناب ہر بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا آپ تو ریڈ لائن ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے آپ کو ہاتھ لگائے، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی آپ کو گرفتار کرے، آپ گرفتار ہو گئے تو ہماری عزتیں لٹ جائیں گی، ہماری خیرتیں لٹ جائیں گی، ہم کسی جوگے نہیں رہیں گے۔ میں نے وہاں پہ خان صاحب کو کہا تھا پارٹی لیڈر کو کہ جناب والا نیلسن منڈیلا بھی جیل گئے تھے، ابوالکلام آزاد بھی جیل گئے تھے، لیاقت علی خان بھی جیل گئے تھے، تحریک پاکستان، اور سب سے بڑی بات 4 وہ امام جن کو سارے مانتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں نے کئی دفعہ ریاست کی طرف سے کیا ہوا جو ظلم تھا اس کے تحت قید و بند کی صحبتیں اور جیلیں کاٹی ہیں، کیا ان سے ہم کوئی زیادہ بڑے اللہ کے ولی ہیں؟ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ریڈ لائن ہیں۔ تو جناب یہ جتنا پروپیگنڈا کیا گیا یہ صرف اور صرف ہراسمنٹ، پاکستان کی سوسائٹی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا۔ آج وقت آ گیا کہ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے، ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ آخر میں 2 چیزیں، بینگ اے مسلم ہماری ریڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہماری ریڈ لائن پاکستان، سونی دھرتی پاکستان ہے۔ چائنا کے اندر کوئی یہ 4 ٹولز آپ کو نہیں ملیں گے، چائنا نے اپنے ٹولز بنائے ہوئے ہیں، چائنا نے اپنے ٹولز بنائے ہوئے ہیں، سعودیہ کے اندر اپنے ٹولز ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں میں پاکستانیوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو اور پارٹی لیڈر کو جو ماننے والے پاکستانی ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں ان سے پوچھوں گا مجھے بتائیں فاکس نیوز پہ، اسکائی نیوز پہ اور CNN پہ بیٹھ کے کوئی CIA کے خلاف یا امریکن فوج کے خلاف ذرا بول کے دکھائے، یا وہاں کی سوشل میڈیا کے اندر کوئی بندہ بات کر کے دکھائے۔ آپ یقین جانیں امریکہ نے ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک گلا شکوہ کیا چائنا کی مینجمنٹ سے کہ یار آپ کے ادھر ٹک ٹاک کے اوپر تعلیمی سرگرمیاں آتی ہیں، ہمارے ہاں ناچ گانا آتا ہے، یہی پاکستان کے حالات ہیں۔ دنیا میں ٹک ٹاک جو ہے نا، جو اچھے ملک ہیں، مستحکم ملک ہیں، انہوں نے ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے کسی ملک کے اندر انسٹا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ شتر بے مہاری ملک اور قوم اور ریاستی اداروں کے اور اپنی فوج اور اپنی عدالتوں کے حوالے سے نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ تو یہ پراپر میں نے جو آپ کے سامنے آج بے نقاب کیا، یہ وہ سازش ہے جو عالمی طاقتوں نے، ایٹمی طاقت پاکستان کے خلاف جو۔ اچھا، شبیر ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات پوچھی۔ میں نے پہلی پریس کانفرنس جب کی اسلام آباد تو وہاں کے صحافیوں سے میرا انٹریکشن نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں سے میرا پچھلے 5 سال سے ریگولر رہا، اور اس 1.25 سال کی جو نام نہاد آزادی کی جنگ تھی اس میں میرا آپ کے ساتھ ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے رہا۔ کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ ہر پریس کانفرنس کے درمیان میں خود کہتا تھا کہ ہماری لڑائی PDM کے ساتھ ہے، ہماری کسی ریاستی ادارے، فوج یا ISI سے نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی تو سب سے پہلے میرا بھائی شبیر ڈار کویسچن پوچھتا تھا کہ آپ جناب فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف آپ کے لیڈر نے یہ کہا تو جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں آگے سے جواب دیتا تھا کہ ہماری کوئی لڑائی نہ فوج کے ساتھ ہے نہ ISI کے ساتھ ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا ہدف شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، فضل الرحمان ہے۔ کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ سارے دوست کے نہیں دیتے؟ تو جناب میری جتنی پوسٹ ہیں، آپ نے کہا نا پوسٹ موجود ہیں، میری 1.25 سال کی اس عرصے میں کم از کم 10 سے زیادہ میرے چاروں ٹولز کے اندر اور اکاؤنٹس کے اندر موجود ہے، میرے ٹویٹر اور میری پوسٹ، جس میں میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ آج سے 5-6 مہینے پہلے محسن داوڑ اور علی وزیر نے جب فینسنگ جو فینسنگ ہو رہی تھی بارڈر پہ، اس کے حوالے سے فوج کے سپاہیوں کے حوالے سے بہت ولگر ایک بات کہی تھی، میں نے ادھر ہی پراپر پریس کانفرنس کی تھی اور آپ سارے موجود تھے۔ میں نے ہمیشہ ہر پریس کانفرنس میں، کیوں؟ میرا ایک مزاج ہے
میرا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے اور میرا ایمان ہے کہ فوج واحد ادارہ ہے جو مڈل کلاس کے بچوں کو میرٹ کے اوپر لیتا ہے اور وہ میرٹ کے اوپر لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک جو ہے وہ بنتے ہیں اور ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں.